بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سورج ڈل جاتا تو بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک تکبیر نہ کہتے۔ جب آپ حجرے سے نکلتے تو آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے۔ جاہجیہ بن جاہجیہ نے کہا، میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب ظاہری سے روایت کردہ حدیث پڑھی۔ انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی یقیناً اس نے نماز پا لی۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی، انہوں نے عطا بن جسار، بصر بن سعید اور اراج نے حدیث بیان کی۔ ان سب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پا لی تو یقیناً اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جس نے سورج کے غروب ہونے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی تو یقیناً اس نے عصر کی نماز پا لی۔ لجاس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں کچھ تاخیر کار دی تو عربہ نے ان سے کہا، بات یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور امام بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اے عربہ جان لے سمجھ لے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جبرائیل اترے اور انہوں نے نماز میں میری امامت کی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے 5 نمازیں شمار کرتے تھے۔ ظاہری سے امام مالک کے سابقہ سند ہی سے روایت ہے کہ عربہ نے کہا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی، حجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے مغربی دیوار کا سایہ حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا۔ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ میرے حجرے میں پڑ رہی ہوتی تھی۔ معاذ بن ہشام نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عصر پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم مغرب پڑھو تو شفیقہ سرخی کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔ امام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے ابو ایوب سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈل جائے،
اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے تک جب تک عصر کا وقت نہیں ہو جاتا رہتا ہے، اور عصر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت ہے جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ حرمی بن عمارہ نے کہا، ہمیں شعبہ نے علقمہ بن مرثدہ سے حدیث سنائی، انہوں نے سلیمان بن بردہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اندھیرے میں اذان کہی۔ جب فجر طلوع ہوئی آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا۔ پھر جب سورج ابھی اونچا تھا آپ نے انہیں عصر کا حکم دیا۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا۔ پھر جب شفیقہ نیچے چلی گئی تو انہیں عشاء کا حکم دیا۔ پھر اگلے دن آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے صبح کو روشن ہونے دیا، اور پھر فجر ادا کی، اور پھر انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے اسے ٹھنڈا ہونے دیا۔ پھر انہیں عصر کا حکم دیا جب کہ سورج ابھی سفید اور صاف تھا، اس میں زردی کی کوئی آزمائش نہ تھی۔ پھر انہیں شفیقہ گر کر غائب ہو جانے سے قبل مغرب کے بارے میں حکم دیا۔ پھر تہائی رات یا رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے وقت انہیں عشاء کے بارے میں حکم دیا۔ حرمی کو شک ہوا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا، سائل کہاں ہے؟ جو تم نے دیکھا ان کے درمیان نمازوں کا وقت ہے۔ نجاس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مصعب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی لپٹوں گرمی کے پھیلاؤ میں سے ہے۔ حمام بن منبع نے کہا، یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں گرمی سے بچنے کے لیے وقت ٹھنڈا ہونے دو، کیونکہ شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔